الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے بات شروع کی تھی حضرت سیدنا عاشق اکبر یعنی صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آج بھی انشاءاللہ بارگاہ صدیق میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی پڑھی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ لے لیا ہے۔ کل یعنی سب، کل کے معنی اتنا تو جانتے ہیں نا، وہ کل اللہ نے فرمایا کل سب سے، وعد اللہ الحسنى اللہ نے وعدہ لے لیا کس کا؟ فرمایا الحسنى بھلائی کا وعدہ۔ تو اللہ نے جب ہر صحابی نبی سے بھلائی کا وعدہ لے لیا تو پھر ظاہر ہے جو صحابہ کے بھی سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں پھر بھلائی کتنی ہوگی؟ نبی کا صحابی ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی۔ کسی نے کلمہ کسی استاد سے پڑھا ہے، کسی نے کلمہ اپنے پیر و مرشد سے پڑھا ہے، وہ پڑھتے ہیں، مرید ہوتے ہیں تو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کسی نے کلمہ اپنے پیر و مرشد سے پڑھا ہے، کسی نے کلمہ اپنے ماں باپ سے پڑھا ہے، کسی نے کلمہ اپنے رشتہ دار سے پڑھا ہے، کسی نے کلمہ اپنے گھر بار سے پڑھا ہے، لیکن قربان جائیے ان ہستیوں کے جس نے کلمہ بھی کلمے والے سے پڑھا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی کلمے والے مصطفیٰ سے پڑھا ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو ایک جو مشت خرچ کر دینا راہ خدا میں، گیہوں آپ سمجھ لیجئے، اور ہم نے کہا اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دے تو ایک صحابی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مشت جو انہوں نے جو خرچ کیا ہے نا، وہ ایک مٹھی جو کے مقابلے میں بھی ہمارا سونے کا پہاڑ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ آج ایک مشت بھی نہیں نکلتا، پہاڑ کی کیا بات ہے۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کا مقام سمجھو، پھر ابو بکر صدیق کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اور کیوں نہ مقام ہو۔ مجھے یاد آتا ہے صحابہ کی مجلس تھی، دیکھیے سب کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ میں آپ سے آپ کی خواہش پوچھوں تو آپ اپنی خواہش گنائیں گے، میری خواہش آپ پوچھیں تو میں اپنی خواہش گناؤں گا۔ لیکن وہ لوگ تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کی خواہش بھی اللہ کے لیے تھی۔
اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی تو خواہش میں اب گناؤں گا ہی، صحابہ کی مجلس تھی، تو کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ یار مجھے تو یہ بات بہت پسند ہے، میری خواہش یہ ہے کہ رمضان گرمی کے مہینے میں پڑے۔ یہاں دعا کرتے کہ ٹھنڈی کے مہینے میں ہو تو روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، ان لوگوں کو مزہ کس میں آتا تھا تاکہ جب گرمی کا مہینہ ہو، سخت گرمی، اور ہمیں رمضان ملے۔ یہ خواہش صحابہ آپس میں بات کر رہے، میری خواہش یہ کہ گرمی کا مہینہ ہو اور ہم روزہ رکھے۔ پھر کوئی خواہش ظاہر کر رہا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ اچھی خواہش ہے۔ تو کوئی خواہش یہ بیان کر رہا تھا کہ میں رات بھر نفل پڑھوں، عبادت کروں، تلاوت کروں۔ ہر کوئی اپنی اپنی خواہش بیان کر رہا تھا۔ صدیق کھڑے ہوئے، یہ بھی جدا ہے، ان کی خواہش بھی جدا ہے۔ واقعی میں دیوانے تھے، واقعی میں دیوانے، ہر صحابی حضور کا دیوانہ، لیکن ان کی دیوانگی کچھ اور ہی تھی۔ سبھوں نے جب اپنی اپنی خواہش بیان کر لی نا، تو جب ان کی خواہشوں کو میں نے دیکھا نا، جو خواہش ابھی میں بیان کروں گا جو انہوں نے بیان کی، تو ان کی خواہشوں میں بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہر خواہش حضور کے ذات مبارک کا طواف کر رہی تھی۔ ان کی ہر خواہش حضور پہ جا کے ختم ہوتی تھی۔ تین خواہشیں بیان کی انہوں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین خواہش بیان کی، اور اسی میں سمجھتا ہوں سب کچھ آ گیا۔ ہر خواہش حضور کی ذات کا طواف کر رہی تھی، وہی جا کے رکتی تھی۔ سبوں نے اپنی خواہش بیان کر لی تو عاشق اکبر کھڑے ہوئے، صدیق اکبر، اور کہا کہ میری خواہش کیا ہے؟ میری کیا تین خواہشیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی تھے مجمع میں، کہا کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ حضور جس مجلس میں بیٹھے رہیں میں سب کچھ چھوڑ کے بس حضور کو تکتا رہوں، میں صرف حضور کو دیکھتا رہوں، سب کچھ چھوڑ کے، سارا کام کاج چھوڑ کے، النظر الی وجہ رسول اللہ، صرف حضور کو دیکھتا رہوں، بس یہی میری خواہش بھی ہے، بلکہ میری عبادت بھی ہے، حضور کو تکتے رہنا۔ اسی لیے عاشق 1400 سال بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مدینے پاک دے اندر میری یہ بھی عبادت ہے، تیرے روضے سے نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ۔ بھئی نفل تو ہم یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں نا جی، دوسرے اور عبادت کے کام یہاں بھی کر، لیکن وہاں گنبد خضرا یہاں کہاں ملے گا، سنہری جالی یہاں کہاں ملے گی؟ اسی لیے کہا وہاں نظریں صرف حضور کے گنبد پر رکھنا یہ میری عبادت ہے، حضور کو جالی کے دیکھتے رہنا یہ میری عبادت ہے۔ جب 1400 سال بعد یہ ہماری خواہش یہ ہے تو ان کی خواہش کیا ہوگی؟ کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، صرف حضور کی ذات کو دیکھتا رہوں بس، یا تو حضور کی ذات کو دیکھتا رہوں، تکتا رہوں مجلس میں، یا تو حضور نے جس کو کہا ہے اس مولا علی کو تکتا رہوں۔ جی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، میں دیکھتی ہوں کہ جب حضور کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں یا کسی مجلس میں، لیکن مولا علی بھی ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ علی کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی جواب پر کہا بیٹا، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، اس لیے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کے نبی نے عبادت کہا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی کی عبادت۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں صرف حضور کو دیکھتا رہوں، یا حضور نے جس کو دیکھنے کے لیے کہا بس اس علی کو دیکھتا رہوں، میری خواہش یہ ہے۔ یعنی حضور کے چہرے کو دیکھنا اتنا باکمال تھا، اس کو بہت ہلکے میں آپ
نے سمجھا، اس کو تھوڑا اور وزن کر دیتا ہوں میں، تاکہ آپ کے عشق کی روح جو ہے نا وہ گھرما جائے تھوڑا سا۔ اس کو آپ نے یوں سمجھ لیا نا، سن کے چلوں اور بتاتا ہوں کہ حضور کا دیکھنا کتنا باکمال ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو کوئی جبریل سے پوچھے، بے لقائے یار چین ان کو آ جاتا اگر۔ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھتے تو میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر محبوب کی ملاقات کے بنا چین آ جاتا، ٹھیک ہے، بے لقائے یار اگر چین ان کو آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے حضور کو صرف دیکھنے کے لیے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے آپ جو کہہ رہے۔ حضرت جبریل صرف حضور کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کی منشا یہ تھی کہ وہ اللہ کا کلام لاتے تھے، جیسے ہر نبی کے پاس لاتے ہیں، پیغام لاتے تھے وحی کی صورت میں، قرآن کی آیتوں کی صورت میں، یا کسی صورت کو لے کر لاتے تھے۔ وہ صرف حضور کو دیکھنے نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں تو حضور کو دیکھنا ہی ہے، قرآن کی وحی لانا تو ایک بہانہ ہے۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے اس کو کہ کہہ کے گزر جاؤں، کیونکہ آن ریکارڈ دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بات جائے گی۔ مقصد اصل میں حضور کی ذات کو دیکھنا تھا جو جبریل آتے تھے، وحی لانا تو ایک بہانہ تھا۔ ورنہ مجھے بتاؤ اللہ چاہتا تو بنا جبریل علیہ السلام کے سیدھا قرآن حضور کے قلب پاک پہ اتار دیتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ چاہتا اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جب جناب کلیم علیہ السلام ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے تو یہ تو کلیم اللہ کے بھی سردار ہیں جنہیں حبیب اللہ ہم کہتے ہیں۔ سیدھا قلب پاک مصطفیٰ پر قرآن اتر جاتا، جبریل کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ لیکن جبریل نے اجازت مانگی ہوگی، مولا اور نبیوں کے پاس جیسے تو اجازت دیتا تھا نا، ان کے پاس ذرا زیادہ اجازت دینا، ان کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں وہ صرف دیکھنا مقصد نہیں تھا، وہ تو دیکھنا، وہ تو قرآن کی آیت لاتے تھے۔ تو میں کہوں گا ملا جی، مولوی صاحب ایسے لوگوں کو ملا جی ہی کہیں گے، ورنہ ملا ایک وقت میں کسی بڑے عالم کو کہا جاتا تھا، اب تو تانن کہتے ہیں لوگ کسی کو۔ اب تو کوئی ہاتھ گاڑی بھی کھینچتا ہے تو اس کو کہتا ہے ملا جی ذرا بازو ہٹو، ورنہ پہلے ملا جو ہے ٹائٹل تھا، بڑا ٹائٹل تھا، جس کا سینہ علم سے بھرا ہوتا تو اس کو ملا کہتے تھے، ملا عبد الرحمن، ملا جامی، ملا جیبل۔ بہرحال تو میں کہوں گا حضرت جی ذرا آپ میرے قریب آئیے۔ آپ کہتے کہ نہیں وہ جو آیت لے کر اترتے تھے یہ مقصد تھا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہے، آپ جب آئیں میرے پاس میں دکھا دوں گا۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام حضور کی زندگی میں کم و بیش 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی بار آپ بھی دوہرا لیں؟ 24,000 حضور کی بارگاہ میں آئے، 24,000 مرتبہ۔ تو مولی صاحب سے پوچھو حضرت جی یہ بتائیے 24,000 قرآن میں آیتیں ہیں، بھائی اگر ایک آیت کو بھی مانو کہ ایک آیت لے کے اترتے، ایک آیت، تو بھی پورے قرآن میں 6,666 آیتیں۔ کتنی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی کتاب جو آپ لوگوں کے لیے اتری کتنی آیتیں، کتنی آیت ہے؟ 6,666 6,666 آیتیں ہیں۔
اگر ایک ایک آیت لے کر بھی ایک مرتبہ اترتے تو کتنی مرتبہ اترنا جبریل کا ہوتا؟ امام قسطلانی تو کہہ رہے کہ 24,000 مرتبہ اترے۔ اگر اترنے کا مطلب یہی تھا کہ آیت اللہ لے کر اترتے تو صرف 6,666، اور حدیث قدسی کو اگر ملا دیا جائے، حدیث قدسی وہ ہے کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی اس کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ اگر حدیث قدسی کو بھی ملا دیا جائے قرآن کی آیتوں کے آگے تو 800، 900، 1000، اس سے زیادہ نہیں حدیث قدسی۔ مان لو 8,000، 6,666 میں کچھ اور ملا لو، کتنے بن گئے؟ 8,000۔ ٹھیک ہے، 8,000 مرتبہ جناب جبریل آئے آپ کے حساب سے، اگر ایک ایک آیت، حالانکہ 6,666 آیت جو ہے نا، اس میں بھی کئی آیت ایک مرتبہ اتری ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی سورت جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی مرتبہ جب اتری نا تو 5 آیتیں ایک ساتھ اتری۔ کتنی؟ 5۔ تو ایک ایک مرتبہ میں ایک آیت نہیں، یہ تو میں نے مثال دیا کہ 5 ایک ساتھ اتری، ایسی کئی ساری آیتیں ہیں تو بہت ساری آیت ایک ہی مرتبہ، اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ پوری سورت ایک مرتبہ اتر جاتی تو اور کم ہو گیا۔ لیکن بالفرض اگر یہ مان بھی لیں تبھی بھی تو 6,666 اور باقی حدیث قدسی ملا دو 8,000 کے آس پاس، بچا کتنا؟ امام قسطلانی کہہ رہے 24,000 مرتبہ جناب جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، تو بچا کتنا؟ تو اب ان سے پوچھو حضرت جی 8,000 تو یہ ہو گئے، بقیہ 16,000 حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے آتے تھے؟ وہی کہ بے لقاء یار چین آ جاتا اگر بار بار یوں آتے نہ جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہ باقی 16,000 مرتبہ اس لیے آیا تھا کہ حضور کو دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں۔ جی صاحب، امام قسطلانی نے لکھا باقی نبیوں کے پاس 10، 12، 15، 20 کم و بیش، اس سے زیادہ نہیں آئے، یہ بھی حضور کی شان ہے، اس سے زیادہ جناب جبریل نہیں آئے، لیکن حضور کے بعد 24,000 مرتبہ آئے، تو 16,000 مرتبہ کس لیے آئے ذرا ان سے پوچھو تو کہنا پڑے گا حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو حضور کو تکنا کتنا بڑا کمال ہے کہ جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آ رہے ہیں، تو صدیق اکبر کی خواہش اتنی اچھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ وہ کہہ رہے میری خواہش کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، میں تو صرف حضور کو دیکھتا رہوں، میری خواہش یہ ہے۔ یہی چل رہا تھا نا۔ پھر دوسری خواہش کا اظہار فرمایا انفاق مالی لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور قدم حضور کا ہو، میں اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کروں۔ دوسری خواہش یہ ظاہر کرے، مال میرا ہو، قدم حضور کا، سب کچھ حضور کی بارگاہ پیش کروں۔ دنیا میں لوگوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے علم والے ہیں کہ جن کا علم مرتے دم تک دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی جیسے بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ ان کا مال دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا، وہ لپیٹ کے قبر کے گڑھے میں لے کے جانے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ نہ وہاں جیب ہے نہ الماری ہے اور نہ فرشتے رشوت لیتے ہیں جی، لیکن پھر بھی بغل میں ہاتھ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک نہ کئی بار آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو، تو بہت سے علم والے ایسے کہ ان کا علم کسی کو نفع نہیں پہنچاتا۔ اللہ کرے آپ دعا کریں کہ میرا علم آپ کو فائدہ پہنچائے۔ تو بہت سے علم والے کہ ان کو نفع دوسروں کو نہیں پہنچاتے، وہ مر جاتے لیکن کسی کو نفع نہیں دے کر جاتے۔ ایسے ہی بہت سے مال والے ایسے مر جاتے مگر ان کا مال کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کا بھی کیا مال تھا کہ جس کو زبان نبوت نے خود کہا ہے کہ جتنا صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا ہے کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔
یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام لائے نا، زبان سے کلمے کا اقرار فرمایا. بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، معمولی آدمی نہیں تھے. جب اسلام زبان سے قبول فرمایا نا، تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے؟ میں نے گوگل بابا سے پوچھا، گوگل بابا برائے مہربانی بتا دو کہ اس وقت دینار کا ریٹ کتنا ہے. بات پکی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے شان صدیق اکبر اور سخاوت صدیق اکبر. میں نے گوگل بابا سے پوچھا تو گوگل بابا نے جواب دیا کہ بابا اس وقت جو ہے وہ 263 یا 62 روپیہ دینار کا ریٹ ہے. کتنا؟ 262 63 بھی پکڑ لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسلام لائے نا، 40,000 دینار تھے. جیسے ہی حضور کے قدموں پر آئے، سب کے سب اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. سب کچھ قربان کر دیا. یہ نہیں کہ اس میں سے 2.5% قربان کیا، سب کچھ. تو گوگل بابا نے بتایا 263 کو ملٹی پلائی کرو. میں نے 40,000 سے ملٹی پلائی کیا تو صدیق اکبر کی اس وقت جب بارگاہ رسالت میں اسلام لائے، قبول ساری دولت دی نا، تو ملٹی پلائی کرنے کے بعد نکلا 1,17,20,000 روپیے. وہ سمجھ میں آ رہی بھیجے شریف میں؟ ایسے نہیں زبان نبوت نے فرمایا کہ جتنا صدیق کے مان نے نفع دیا، اسلام کو کسی کے مان نے نہیں دیا. 1,17,20,000 روپے. یہ نہیں کہ حضور یہ میرا سارا مال ہے 40,000 دینار، اس میں 2.5% نکال لوں کیا؟ نکالتے تو نہیں ادا ہو جاتی. لیکن یہ عشق کی زکات تھی پورا کے پورا، اور یہ کسی نے نہیں کیا ہے. 2 لوگ آئے تھے بعد میں حضور کی بارگاہ میں سب کچھ لے کر کے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ صرف خاصہ میرے صدیق کا ہے، اس کو ہی رہنے دو. حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابو لبابہ یہ لوگ بعد میں آئے. جب دیکھا کہ سب کچھ دے دیا ہے نا، تو یہ دونوں آئے. حضور نے فرمایا نہیں، گھر کے لیے کچھ رکھو، بال بچوں کے لیے رکھو، اور یہ شان صرف صدیق اکبر کی ہے، سب کچھ دے دو. یہ نہیں کہا حضور نے 2.5% نکال لوں، نہیں، 40,000 دینار سب کچھ آئے خدا نے دے دیا. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ قحط کے زمانے میں، سوکھا جس کو کہتے، بارش وارش نہیں ہوتی جس سال، اس سال جنگ پر جانے کے لیے مجاہدین کو جمع کیا گیا. سوکھے کا دور، اوپر سے جنگ پہ جانا، مال لگنا ہے اس میں. تو حضور نے اعلان فرمایا کہ دیکھو صحابیوں، میرے ماننے والوں، صحابوں، قحط کا زمانہ ہے، سوکھے کا زمانہ، مجھے معلوم ہے مال و دولت کی کمی ہے، لیکن کیا کیے جائے، اسلام کے مجاہدین کے لیے جنگ پر جانا ہی تو ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے. سبوں نے جمع کیا. حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی نا تو خوش ہوئے کیونکہ اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ مال ہے. سوکھے کا زمانہ ہے. توجہ سے بہت سی چیز یاد آ رہی، لیکن جمعہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کبھی عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں، سوکھے کا زمانہ ہے لیکن میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ مال ہے. اور ایسا اگر ماحول سچویشن ہمارے ساتھ آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا بھکاری اور غریب کوئی نہیں ہے. ارے بھائی، اپنے خود کے واندے ہیں، میں دوسرے کو کیا دوں گا؟ اور کیا آپ ایسے ٹائم پہ اعلان کر رہے ہیں؟ ابھی خود ہی سب کے واندے لگے ہوئے ہیں، سب کے دھندے کاروبار چوپٹ ہے. ایسے ٹائم پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے علاوہ سب کوئی مالدار ہے، میں ہی غریب ہوں، سوکھے میں ہوں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم ہی فقیر. وہ اس لیے ایسا سوچا کرتے تھے کہ ان کی تجارت دنیا دار سے نہیں، پروردگار سے ہوا کرتی. وہ یہ سوچتے تھے تجارت کرنے کی ضرورت، اللہ سے تجارت کرتے تھے. سوچا کہ مال میرے پاس ہی سب سے زیادہ ہے. کیا کیا؟ 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر میں رکھ دیا، ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئے. آدھا حصہ مال کا، آدھا جائیداد کا، آدھا حصہ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟
جائیداد کا آدھا حصہ حضرت عمر فاروق گھر میں رکھتے اور آدھا حضور کی بارگاہ میں، اور راستے بھر سوچتے کہ آج تو میں صدیق اکبر سے آگے بڑھوں گا۔ کس میں آگے بڑھوں گا؟ مقام و مرتبہ میں؟ جی مال و دولت میں؟ کس میں آگے نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، جمع کرنے میں آگے بڑھوں گا؟ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آگے بڑھوں گا۔ ابھی یہ سوچ کے پہنچے تھے حضور کی بارگاہ میں، جو کچھ تھا آدھا رکھ دیا، اور جب رکھا تو پلٹ کر دیکھا کہ سب کچھ سمیٹ کر صدیق اکبر سر پر گٹھڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ عمر فاروق کہتے مجھے تعجب اس وقت ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر جو لباس وہ پہنتے تھے وہ لباس بھی نہیں تھا، ٹاٹ کا لباس، گودی کا لباس سیدنا ابو بکر نے پہنا ہوا تھا، گودی کا، جس پر ہم پیر پوچھتے، جس میں راشن آتا ہے، اناج کی بوریاں ہوتی ہیں، جو اس کا لباس پہنا ہوا تھا، اور چپل بھی نہیں تھی پیر میں، سر کی ٹوپی بھی غائب تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک گونی لپیٹ لیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ لے کے آ گئے۔ جب میں نے مال رکھا نا، اب حضور کے جملے سنے، عمر فاروق کہتے جب میں نے مال رکھا نا تو کہتے حضور کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر میں رکھا ہوں، آدھا آپ کے لیے، یعنی اسلام کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب جملے حضور کے سنے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کہا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ صدیق اکبر کا مال جب دیکھا نا حضور نے تو صدیق اکبر نے کہا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جملے کی ضرورت، جملے دیکھے حضور کے، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر سے کہہ رہے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اچھا حضور کو کیا پتا نہیں تھا کیا چھوڑ کے آئے، کیا لے کر آئے؟ ان سے کچھ چھپے گا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، بھلا جتنا خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں دور۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ما تدخرون فی بیوتکم، جناب عیسیٰ کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ کا علم اتنا پاورفل تھا کہ اگر کوئی گھر میں کیا کھا کے آتا، کیا جمع کر کے آتا، اس جمع کی ہوئی کی خبر جناب عیسیٰ کو ہو جاتی تھی۔ تو جو عیسیٰ کے سردار ہیں انہیں صدیق اکبر میں رکھی ہوئی چیز کی خبر نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی حضور پوچھ رہے تاکہ دنیا جان جائے کہ میرے صدیق نے کیا گھر میں چھوڑا ہے۔ کہا صدیق کچھ چھوڑ کر آئے ہو گھر میں؟ اب صدیق اکبر کے جواب کہا اب کہ تو اللہ و رسول، ہاں میرے آقا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ جب دیکھا سب کچھ نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے، گونی کا لیتا، اب کہ تو اللہ و رسول، میں اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب اتنا کہا نا جبریل اتر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صدیق کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے کہا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ کہا حضور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کے یار کی طرح یہ لباس ہے، صدیق کی طرح یہ لباس ہے، یہ صدیق۔ کہا یہ ٹاٹ کا لباس فرشتوں کا؟ کہا اللہ نے آج حکم دے دیا ہے نوری لباس اتارو اور صدیق کا یہ خاکی لباس پہنو۔ یہ ٹاٹ، سارے فرشتے اس وقت گونی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جی صاحب اللہ کو اتنا پر کہا حضور اللہ نے سلام کہا ہے، اور کہا ہے اپنے یار سے ذرا پوچھنا صدیق سے کہ مجھ خدا سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ وہ ذرا منظر دیکھو آپ یار، ایسے نہیں حاصل ہوتا بیٹھے بیٹھے جنت جیب میں ہاتھ ڈال کے ٹائٹ رکھ کے، ایسے نہیں اللہ کا سلام اترتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تب سلام کی اللہ کی اترتی ہے۔ اللہ نے سلام کہا کہ مجھ صدیق سے راضی ہے کہ نہیں، ذرا پوچھنا۔ ابو بکر سے جب پوچھا گیا اللہ نے سلام کہا ہے اور پوچھ رہا کہ مجھ صدیق مجھ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں، صدیق اکبر مچل کر وجد میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مچل کر وجد میں آ کے کہنے لگے جی صاحب تو کہنے تو دوسری خواہش لے کر چل رہا تھا، ابھی تو میں وقت ہو گیا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو، اللہ کے رسول کا قدم ہو، سب نچھاور کر دو، آخری خواہش بس جلدی سے ختم کر دو۔ کہا میری تیسری خواہش کیا ہے؟ وہ بس میں تھے نا، تیسری خواہش آخری بات میری یہ ہے ان تکون ابنتی
تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی خواہش ہے کہ حضور کو دیکھتا رہوں، دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، قدم حضور کا ہو، اور تیسری خواہش ہو کہ بیٹی میری ہو، گھر میرا ہو، اور دولہا بن کر مصطفیٰ میرے گھر آئے، میری بیٹی سے شادی کر کے لے جائے. ان تکون تحت ابنتی تحتی، ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دماد بن کر حضور، دولہا بن کر حضور میرے گھر آئے اور میری بیٹی عائشہ سے شادی کر کے لے جائیں. تین خواہشیں اس بزم میں صدیق اکبر نے بیان کی. تین خواہشوں میں وقت ہو کہ ابھی بہت سی باتیں تھی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور حضور کے صدقے ابو بکر صدیق میں نافع عطا فرمائے اور میرے صحت میں اضافہ فرمائے. کل میرا آپریشن ہے، کیونکہ میں حاضر نہیں رہوں گا، اسی لیے آپ ڈھونڈے کہ بھائی کدھر کے لے گئے امام صاحب. اور کچھ لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے، بہت زیادہ ہی پریشان ہو جاتے، تو ان کو میں کہہ دوں کہ بھیا کل میرا آپریشن ہے، کل صبح میں، لہٰذا میں کچھ دن تو، چونکہ پیشاب کا نالی کا آپریشن ہوگا نا، تو وہ ڈائریکٹلی پائپ پیشاب کی نالی میں ڈالا جائے گا، تو مسجد میں ویسے بھی نہیں آ سکتے ہے نا، تو نماز کہاں سے پڑھا سکوں. تو کچھ دنوں تک وہ پیشاب کی تھیلی لگی رہے گی. 2018 میں آپ لوگ کو معلوم آپریشن ہوا تھا، تو وہ کل پھر واپس سے ہے. تو ہو سکتا ہے، کوشش کروں گا کہ جمعہ تک صحت یاب ہو جاؤں، آئندہ جمعہ تک ہے نا. کوشش کا مطلب یہ کہ دعائی کریں گے اور کیا ہوگا. تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، ایسی طویل دعا کریں ہے نا، جلدی سے زخم بھر جائے، صحیح ہو جاؤں، آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں. تو جتنے مریض اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.